السلام علیکم جی دوستو. آئی نو بہت سے اسٹوڈنٹس کامن ویلتھ اسکالرشپ پہ اپلائی کر رہے ہیں اور بہت سے ان کو پرابلمس آ رہی ہیں اور اس کے اوپر میں نے ڈیفرنٹ ویڈیوز بنا دی ہیں یوٹیوب کے اوپر. آپ میرے چینل پہ جائیں اور آپ ان ویڈیوز کو ایکسپلور کریں. پھر بھی اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ ان پہ کامنٹس بھی کر سکتے ہیں. اور آج ہم بات کریں گے کہ میرا جو کامن ویلتھ کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا اور کیسے میں نے یہ اسکالرشپ ون کیا. تو اس میں کمپلیٹ میں آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کروں گا اور اس میں ٹپس بھی دوں گا کس طرح آپ نے اسکالرشپ پہ اپلائی کرنا ہے اور آپ کے چانسز جو ہیں اسکالرشپ کو ون کرنے کے وہ بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. جی دوستو, ہم جو ہے نا سٹوری جو ہے شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اپنے ایف ایس سی کمپلیٹ کی اور انڈر گریجویٹ کے لیے میں سرچ کر رہا تھا کہ کون سی یونیورسٹی جو ہے وہ چوز کی جائے. اور یہ آئی تھنک یہ 2011 کی بات ہے جب میں نے انڈر گریجویٹ میں ایڈمیشن لینا تھا اور میرے پاس اس ٹائم نہ تو فون تھا اور نہ ہی کوئی اس طرح کا جس طرح آج کل کا دور ہے کہ آپ کو ہر چیز کے فیس بک پہ بھی ہیں, واٹس ایپ پہ ہیں, ڈفرینٹ چیزوں کے ساتھ آپ کے پاس انف ریسورسز ہیں کسی بھی چیز کو ایکسپلور کرنے کے لیے. تو اس وقت جسٹ میرے پاس جو نیوز پیپر ہوتا تھا کہ نیوز پیپر پہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے تھے کہ فلاں یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہیں, فلاں جابس اوپن ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو میرے گھر کے پاس ایک ہوٹل تھا تو وہاں نیوز پیپر آتا تھا ڈیلی کا, تو میں ڈیلی وہاں جاتا تھا ارلی مارننگ اور وہاں جا کے نیوز پیپر پہ نیوز بھی پڑھ لینی اور ساتھ میں کوئی جابس اوپن ہوئی ہیں یا کوئی اسپیشلی تو میں تو ایڈمیشنس کے لیے سرچ کر رہا تھا کہ کون سی یونیورسٹی کو چوز کیا جائے. تو وہاں سے میں نے کامن ویلتھ کا نام سنا کہ وہاں کیونکہ کامن ویلتھ بہت زیادہ فلی فنڈڈ ہوتی ہیں اور ایون آپ کو جو فنڈنگ ایجنسی ہوتی ہے نا, جو آپ کی ہوم ایجنسی ہے, جو نومینیٹڈ ایجنسی بھی جس کو بولتے ہیں, وہ بھی اس میں انوالو ہوتی ہے اور اس کو بھی کافی فنڈنگ دیتے ہیں. وہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں پورے کنٹری کے اندر. تو وہاں ایک ایڈورٹائزمنٹ آئی ہوئی ہے اور وہاں اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے وہاں ایڈمیشنس کا لکھا ہوا کہ آپ نے اگر یو کے میں جانا ہے تو آپ کے لیے یہ اسکالرشپ ہے. تو میں بہت زیادہ اداس بھی اور سیڈ ہوا کہ جب ان کے جسٹ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے ہے اور انڈر گریجویٹ کے لیے کوئی اسکالرشپ نہیں ہے اس میں. تو تبھی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اے ڈے ول کم کہ جب میں بھی اس اسکالرشپ کے اوپر اپلائی کروں گا. پھر میں نے وہیں 2011 میں انڈر گریجویٹ میں ایڈمیشن لے لیا. انڈر گریجویٹ میں ایڈمیشن کے بعد وہاں سے پاکستان سے ڈگری کی میں نے, اور اس کے بعد 2016 میں جب دوبارہ یہ اوپن ہوئے, نارملی تو یہ ہر سال اوپن ہوتے ہیں لیکن جب جیسے میری گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تو پھر 2016 میں اگین میں نے اپلائی کیا اس کامن ویلتھ اسکالرشپ کے اوپر فار مائی ایم فل ڈگری. اور انفارچونیٹلی میری اس ٹائم سلیکشن نہیں ہو سکی. جو سیکنڈ راؤنڈ ہوتا ہے یہاں یو کے میں اس میں انفارچونیٹلی سلیکٹ نہیں ہو سکا. اور سیم ٹائم میں ڈفرینٹ اور کنٹریز میں بھی اپلائی کر رہا تھا اسکالرشپ کے لیے اور لکلی آئی گاٹ اسکالرشپ فرام کوریا. سو دین آئی مووڈ کوریا فار مائی ایم فل ڈگری. تو یہاں آپ کے لیے ایک ٹپ ہے کہ اگر آپ کامن ویلتھ پہ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اسکالرشپ بھی ایکسپلور کریں. فار ایگزامپل چائنیز اسکالرشپ اوپن ہے, کورین گورنمنٹ اسکالرشپ اوپن ہوئے تھے اس پہ بھی اپلائی کریں. اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ یورپین اسکالرشپس ہیں, آپ اس پہ بھی اپلائی کریں. اور ساتھ ساتھ آپ کو میں بھی گائیڈ کرتا رہوں گا کہ یو کے میں کون سے ادر اسکالرشپ ہیں آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو وہاں پھر کوریا میں میرا جرنی سٹارٹ ہو گیا. 2 ایئرس کا وہ ماسٹر تھا. پھر 2018 میں میں نے ایم فل وہاں سے کیا اور پھر اگین مجھے پھر ہوا کہ یار میں نے کامن ویلتھ پہ پی ایچ ڈی کے لیے جانا ہے یو کے میں. تو 2018 میں پھر میں نے اپلائی کیا اور پھر اس کا نارملی جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. پھر انٹرویو کی کال اور اس کے بعد جب انٹرویو کی کال آ گئی تو انٹرویو کے بعد انہوں نے شارٹ لسٹ کرنے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ اور وہ کینڈیڈیٹ یہاں یو کے میں آ جاتے ہیں. پھر یو کے فائنل اس کو کرتا ہے کہ کون سے اسٹوڈنٹس انہوں نے رکھنے ہیں. تو تقریباً یہ 1 ایئر کا پروسیس ہوتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ پیشنس چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. پھر میں نے اس کو اپلائی کیا اور 2018 آئی ریممبر دوز ڈیز کے ڈیڈ لائن ہے تقریباً میرے پاس اونلی 10 to 12 ڈیز تھے کہ جس میں میں نے ایڈمیشن بھی سیکیور کرنا ہے اپنے جو میں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کرا تھا. تو پی ایچ ڈی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس 1 یا 2 سپروائزر ہونے چاہیے جو آپ کی جو سپورٹنگ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس کے لیے
وہ سپورٹنگ اسٹیٹمنٹ سبمٹ کروا سکیں. تو میں نے بہت سے لوگوں کو ای میلز کیں اور کسی کا کوئی رسپانس نہیں آیا. لکیلی دو لوگوں نے مجھے رپلائی کیا کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں کہ اگر آپ کامن ویلتھ پہ اپلائی کریں گے تو ہم آپ کی اپلیکیشن کو سپورٹ کریں گے. تو یہاں آپ نے ایک بات نوٹ کر لینی ہے کہ جو ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کے لیے یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ود آؤٹ اینی سپروائزر اپلائی کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ کویشچنس کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایڈمیشن نہیں ہے, ان کے پاس کوئی سپروائزر نہیں ہے, تو ماسٹرز کے لیے سپروائزر کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے جو ہے پی ایچ ڈی کے لیے یہ سپورٹنگ اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اور سپورٹنگ یہاں ایک آپ کے لیے یہ پوائنٹ ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے یو کے میں اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, اور جو آپ کا کورس ہے وہ کورس سلیکٹ کرنا ہے. اس کورس کے ساتھ آپ نے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ایکسپلور کرنے کی. اور جو آپ نے ماسٹر میں ریسرچ کی ہوگی ایم فل کے اندر, اس سے ریلیونٹ کچھ جو سپروائزر یہاں یو کے میں کام کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ای میل کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اور ان کو کنونس کریں کہ وہ آپ کی سپورٹنگ اسٹیٹمنٹ سبمٹ کروا سکیں. تو ایسے ہی میں نے بھی ڈفرینٹ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا اور آئی ریممبر می بی مور دین 100 پیپلز آئی کانٹیکٹ جسٹ فار اے کامن ویلتھ اسکالرشپ. اور لکیلی 2-3 لوگوں نے مجھے رپلائی کیا. اس میں مجھے 2 جو لوگ تھے وہ کافی میرے فیلڈ جو ریسرچ میرا انٹرسٹ تھا اس کے ساتھ کافی میچ کر رہے تھے. تو ان میں سے میں نے پھر دونوں کو چوز کر کے اپنی اپلیکیشن میں بھی سبمٹ کر دیا. اپلیکیشن میں ان کی آپ کو ای میل دینی ہوتی ہے اور آپ کی جو کمیونیکیشن ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کا کوئی پرپوزل ان کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوا ہے تو وہ بھی آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے. تو میں نے اپنے جو پی ایچ ڈی کا سپروائزر تھا ان کے ساتھ میں نے بات کمیونیکیٹ کی ہے اپنی جو میرا ایک ریسرچ انٹرسٹ تھا وہ ان کے ساتھ شیئر کیا, اور فائنلی ایک ہم نے اچھا سا پرپوزل بنا لیا دونوں نے مل کے. وہی پرپوزل پھر میں نے اپلیکیشن میں سبمٹ کیا. اس میں پرپوزل بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ نے پہلے خود ایک آئیڈیا بنا لینا ہے, اس آئیڈیا کو پھر اپنے جو پی ایچ ڈی کا سپروائزر ہے پروپوز سپروائزر ہے آپ نے اس کے ساتھ ڈسکس کر لینی ہے یہ چیزیں کہ یار میرا یہ پلان ہے اور میں اس کے اوپر ریسرچ کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ نے اس کے ساتھ ڈسکس کر لینی ہے بیفور دا اپلیکیشن, اور اس سے آپ کی جو پرپوزل ہوتا ہے وہ کافی امپروو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کے چانسز ہیں وہ بھی انکریز ہو جاتے ہیں. تو میں نے بھی ایسے ہی کیا, اپنی سپروائزر کے ساتھ میٹنگز کی, ان کے ساتھ ایک اچھا سا پرپوزل لکھا. وہ پرپوزل پھر میں نے جو ہے نا اپلیکیشن میں ایڈ کر دیا, اور ساتھ میں نے میرے پاس کوئی بھی ایڈمیشن نہیں تھا کہ آئی نو مینی اسٹوڈنٹس کہ ان کے پاس 2-3 ایڈمیشن لیٹرز تھے, آفر لیٹرز تھے ان کے پاس, لیکن میرے پاس کوئی بھی اس طرح کا آفر لیٹر نہیں تھا. تو یہاں بھی آپ نے یہ والی بات بھی نوٹ کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایڈمیشن نہیں ہے کسی بھی یونیورسٹی میں تو اٹ ڈزنٹ میٹر, آپ پھر بھی اس اسکالرشپ پہ اپلائی کریں. بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس 3 ایڈمیشن لیٹرز تھے لیکن انفارچونیٹلی ان کی سلیکشن نہیں ہوئی, اور ایسے بھی لوگ تھے جس طرح میری ایگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ میرے پاس جسٹ جو ہے نا سپروائزر کا نیم تھا یا ان کی ای میل ایڈریس تھی جو میں نے ایڈ کرنی تھی, اور یہی ریکوائرڈ ہوتی ہے پی ایچ ڈی کے لیے. اور جسٹ میرے پاس وہی کہ میری ڈسکشن تھی اس کے ساتھ پی ایچ ڈی سپروائزر کے ساتھ, اور اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ڈیفینیٹلی ڈپارٹمنٹ کا نام اور کورس میں نے جو پرپوز کیا تھا یہ والی ڈیٹیلز تھی میرے پاس. تو جسٹ یہی والی ڈیٹیلز آپ کو پی ایچ ڈی اسکالرشپ کے لیے چاہیے ہوتی ہے, وہی آپ نے ایڈ کر دینی. تو میں نے بھی ایسے کیا, وہ والی جتنی میری پاس ڈیٹیل تھی وہ میں نے ایڈ کر دی اپنی کامن ویلتھ اسکالرشپ کے اوپر. اور اس میں پھر میرے پاس ایک جو ایشو آ رہا تھا وہ تھا ایک ڈیولپمنٹ امپیکٹ جو ہے, وہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن آتا ہے اس کے اندر. آپ بھی اگر جو لوگ اپلیکیشن فل کر رہے ہیں ان کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ ڈیولپمنٹ امپیکٹ میں 3-4 کویشچنز آتے ہیں, وہ آپ نے فل کرنے ہوتے ہیں 1 by 1. 2018 میں ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کیٹیگریز کی ہوئی تھی کہ آپ کا 5 ایئرس کا کیا پلان ہے, 2 ایئرس کا کیا پلان ہے, اور آپ کے جو آفٹر گریجویشن آپ کے کنٹری کو کیا بینیفٹس ہوں گے. لیکن ابھی جو ہے نا انہوں نے ایک کے نا ڈفرینٹ سٹیجز بنا دی ہیں. جب میں ایک اپلیکیشن فل کر رہا تھا ابھی جو لیٹسٹ, تو اس میں انہوں نے نا اور ایزی کر دی ہیں چیزیں اور مور فوکس کر دیا ہے کہ آپ نے ان کا کیسے آنسر دینا ہے. تو آپ اچھے سے اس کو ورڈ فائل کے اندر لکھنے کے بعد آپ کسی بھی جو آلریڈی جو کامن ویلتھ اسکالرز ہیں یہاں یو کے میں بہت زیادہ پاکستانی انڈینز آپ کو مل جائیں گے. آپ فیس بک پہ ایکسپلور کر سکتے ہیں, آپ یوٹیوب پہ ایکسپلور کر سکتے ہیں, آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں اگر آپ بایولوجیکل سائنسز سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ ان کو گو تھرو کروائیں تاکہ وہ بھی آپ کا ڈیولپمنٹ امپیکٹ پڑھ سکیں اور اس کو امپروو کر سکیں, کیونکہ یار یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ اسکالرشپ ہے تو جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو ایز اے بیسٹ کینڈیڈیٹ پریزنٹ کرنا ہے اور انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا اپنے آپ کو کہ یار پتہ نہیں میری سی جی بھی کم ہے
یا میں اچھی رائٹنگ نہیں کر سکتا، یا اچھا میں پرپوزل نہیں لکھ سکتا، یا میں اچھا اسٹڈی پلان نہیں لکھ سکتا، آپ لکھ سکتے ہیں. یو کین ڈو اینی تھنگ. اگر آپ نے انڈر گریجویٹ کیا ہے یا ایم فل کیا ہے پی ایچ ڈی کے لیے، کہ آپ کسی نہ کسی جو آپ کا سینئر ہے، اگر ایم فل میں اگر سپروائزر ہے، ان سے کوشش کریں کہ ہیلپ لینے کی، یا اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے سرکل اس کے اندر، یا کوئی ٹیچر ہے آپ کے فیلڈس کے ریلیونٹ، تو ان کے ساتھ بات کریں، ان سے ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ کی وہ ہیلپ کر دیں ڈیولپمنٹ امپیکٹ کو امپروو کرنے کی، اسٹڈی پلان امپروو کرنے کی. تو سیم لائک میں نے بھی ایسے ہی کیا. میرے کچھ سینئرز دوست تھے، نو ڈاؤٹ وہ ڈفرینٹ فیلڈس کے تھے، لیکن ایٹ لیسٹ بایولوجیکل سائنسز سے تھوڑا بہت ان کا لنک تھا. ان کو میں نے وہ اپنا پرپوزل اسٹڈی کروایا، اور ایون جو میرا پرپوزل تھا پی ایچ ڈی کا، وہ میں نے اپنے جو پی ایچ ڈی کا سپروائزر تھا، نو ڈاؤٹ وہ انگلش سپروائزر ہے، ڈیفینیٹلی شی نوز ہاؤ ٹو امپروو دا پرپوزل تھنگس. تو اس نے بھی کافی اس کو امپروو کیا، اس کے اندر چینجز کیے، تو وہ بھی کافی آپ کو ہیلپ کر دیتا ہے. تو وہ چیزیں بھی آپ اپنے جو پرپوز سپروائزر ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو ایسے میں نے بھی سیم ایسے فلو کے ساتھ گیا اور اپلیکیشن سبمٹ کر دی. اور پھر مجھے یاد ہے کہ وہ ڈیز اینڈ آف اپریل 2019 اپریل آئی واز ان ساؤتھ کوریا، اور جب آئی گاٹ اے گڈ نیوز بائی ای میل کہ یو آر پرووینلی سلیکٹڈ. I was so excited, I was just like started my dancing there. I was just going for like a walk. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ یہ والی مجھے گڈ نیوز ملی، اور I was so super excited. اور وہاں سے پھر 2019 میں سپٹمبر میں میری جرنی سٹارٹ ہوئی 2019 میں پی ایچ ڈی کے لیے. تو پی ایچ ڈی یہ 3 to 4 years پروگرام ہوتا ہے. وہ نارملی 3 years کی فنڈنگ کرتے ہیں، اور 4th year آپ نے کچھ اور ارینج کرنا ہوتا ہے. سم ٹائم 4th year کی بھی فنڈنگ دے دیتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں 3 to 4 years کا اپنا پروجیکٹ رائٹ کر کے اپنے پرپوز سپروائزر کو سبمٹ کروا دیں. اس کے ساتھ ساتھ یار آپ نے ہر چیز بہت اچھی پریپیئر کر لی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لک بھی میٹر کرتی ہے اسکالرشپ کے اوپر. آئی بلیو کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، آپ نے اپلائی کرنا ہے. جتنی بھی اسکالرشپس آتے ہیں اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے. ابھی جو ہے وہ چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ بھی آیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی آپ اپلائی کریں، اور کورین گورنمنٹ اسکالرشپ بھی آئے ہوئے ہیں فار انڈر گریجویٹ. وہ بھی اس کے اوپر بھی میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ اس پہ بھی جا کے ایکسپلور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کمنگ ڈیز اور بھی آکسفورڈ میں 2-3 اسکالرشپ آ رہے ہیں، میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا. اس کے علاوہ کیمبرج کا ایک اسکالرشپ ہے، اس کے اوپر بھی میں کمپلیٹ ڈسکس کروں گا. اسی طرح ایک بایولوجیکل سائنسز کا ایک ڈورمن اسکالرشپ آنے والا ہے نیکسٹ منتھ، وہ بھی اوپن ہوگا. تو اس کے اوپر بھی میں کمپلیٹ آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ کیسے آپ اس اسکالرشپ کو ون کر سکتے ہیں. یہاں یو کے میں بہت زیادہ اسکالرشپ ہیں پی ایچ ڈیز کے لیے. تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ جسٹ فوکس کرنا ہے، اپنی چیزوں کو اور امپروو کرنا ہے. اگر آپ نے انگلش ٹیسٹ نہیں کیے، کوئی آئلٹس اور ٹوفل نہیں کیے، وہی ساتھ ساتھ کر لیں تاکہ آپ کی جو سی وی ہے وہ اسٹرانگ ہو سکے. اور اگر کچھ ایکسپیرینس ہے وہ ایکسپیرینس لے لیں. اور کچھ اگر آپ نے ماسٹر میں کچھ تھیسس لکھا تھا اس کو کوشش کریں گے پبلش کر لیں، تو وہ پلس پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کی اپلیکیشن میں، اور آپ کے اسکالرشپ ون ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کچھ سٹوری تھی، یہ کچھ میرا جرنی تھا کامن ویلتھ کے ساتھ. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے نا آپ ونر ہوں گے انشاءاللہ. تو آپ نے جسٹ جو میں نے آپ کو ٹپس اور ٹرکس بتائے ہیں، آپ اس کو فالو کریں اور اپلائی کر دیں، اور باقی انشاءاللہ پہ چھوڑ دیں. انشاءاللہ آپ کا اسکالرشپ ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ جو بھی میرے چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو فالو کریں. اگر آپ کو تھوڑی بہت ہی کچھ موٹیویشنز ملی ہیں اس ویڈیو سے، تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں.